تو اماں ہنسنے لگی، کہنے لگی پاگل، اس بات پہ غصہ لینے والی کیا بات ہے؟ میں نے کہا اماں میں اسکول نہیں جاؤں گا، لڑکے میرا بہت مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ کہتی کہ اڑانے دو، اب کسی کی خاطر ہم اپنے ریت رواج تھوڑی بدل سکتے ہیں۔ زلیخا نے سارے برتن مانجھ کر ایک طرف رکھ دیے، کہنے لگی اماں اب میں اپنے گڈا اور گڈی کے ساتھ کھیل لوں؟ وہ کہنے لگی ہاں کھیل لو۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، میری زلیخا کے ساتھ بنتی نہیں تھی۔ جب بھی میں اس کے گڈے یا گڈی کو ہاتھ لگاتا وہ رونے پیٹنے لگ جاتی کہ تم توڑ دو گے، میرے گڈا گڈی کو ہاتھ مت لگاؤ۔ میں اسے کہتا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ کھیلنے دو، لیکن وہ نہیں مانتی تھی۔ یوں ہی وقت آگے بڑھنے لگا۔ جب میں نے بچپن سے لڑکپن میں قدم رکھا تو میرے جذبات اور سوچ بدلنے لگی۔ اپنی مخالف جنس میں مجھے دلچسپی ہونے لگی۔ میں 15 سال کا ہو گیا تھا، زلیخا 10 سال کی تھی۔ اب تو اماں کے ساتھ بہت سے کام کروانے لگی تھی۔ میری بیٹھک اب لڑکوں میں ہونے لگی۔ وہ لڑکے کچھ آوارہ سے تھے۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگے تم تو شادی شدہ ہو، چل یہ بتا بیوی کے ساتھ سہاگ رات منائی ہے یا نہیں؟ میرے لیے یہ لفظ بالکل انجان تھے۔ میں نے کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ کہنے لگے تجھے یہ نہیں پتا تو تم نے شادی کس چیز کی ہے؟ میں نے کہا وہ تو میرے ابا نے کر دی تھی۔ میرے دوست کہنے لگے چلا تجھے آج دکھاتے ہیں کہ شادی کے بعد سہاگ رات کیسے مناتے ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے کچھ حیرت ہوئی تھی۔ وہ مجھے ایک ایسے گھر کے باہر لے گئے جس گھر میں ابھی کچھ دیر پہلے شادی ہوئی تھی۔ برقی کمکمے ابھی ان کے گھر کی چھت پر لگے ہوئے تھے۔ ان لڑکوں نے ایک کمرے کے سامنے کھڑے ہو کر بند کھڑکی کا ذرا سا پٹ کھولا اور اندر کا منظر دیکھنے لگے۔ کہنے لگے چل اب تو بھی دیکھ۔ میں اس وقت اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن جو منظر میں نے کھڑکی کے اندر دیکھا میرے ہوش اڑ گئے۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں دیکھنا، اگر ابا یہاں آ گیا تو مجھے بہت مارے گا۔ یہ کہہ کر میں گھر آ گیا، لیکن میرے وہ دوست بار بار مجھے اپنی بیوی کے قریب رہنے کے لیے اکساتے تھے۔ کہتے تھے کیا تو نامرد ہے جو تجھے بیوی کو دیکھ کر کچھ نہیں ہوتا؟ ان کی بیہودہ باتوں کو سن سن کر میری نظریں زلیخا پر الگ انداز سے اٹھنے لگی۔ مجھے وہ اچھی لگنے لگی، لیکن اندر ہی اندر ایک خوف بھی میرے دل میں موجود تھا کہ اگر میں نے اس کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہا تو وہ اماں کو بتا دے گی۔ میں میٹرک کر چکا تھا، کالج ہمارے گاؤں میں تھا نہیں، اس لیے ابا نے مجھے شہر کے ہاسٹل میں ڈال دیا۔ وہاں ہم لڑکے آپس میں ہر قسم کی باتیں کرتے تھے، اس لیے مجھے کافی باتوں کا علم ہو گیا تھا۔ جب بھی میں چھٹی پر گاؤں جاتا اپنے کام زلیخا سے کہتا، لیکن وہ ویسی ہی تھی، کہتی تھی میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں جو تمہارے کام کروں۔ میں 17 سال کا ہو چکا تھا، 12ویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کی ایسی باتیں سن کر مجھے غصہ آنے لگتا تھا۔ میں اس کا شوہر تھا، اسے مجھ سے تمیز سے بات کرنی چاہیے تھی۔ میں اب اسے غصے سے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا پورا 1 ہفتہ میں بس 1 دن کے لیے گھر آتا ہوں،